باغیوں کا گڑھ، فلپائن کہانی کا اردو ترجمہ، مصنف جوز ڈیلیسے جونیئر، اردو ترجمہ مصطفیٰ نذیر۔ دھندلا دھندلا سا نور کا تڑکا ہوا، جیسے شکست خوردہ فوج کا سپاہی سویرے کے بگل بجنے پر مایوسی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بلا مقصد بلا وجہ سپاہی کی طرح۔ سرمئی آسمان پر سورج کسی زرد دھبے کی مانند تھا۔ وہ کانپا، ٹھٹھرا اور تیزی سے اس سیلن میں تحلیل ہو گیا جو پڑاؤ اور اس میں موجود ہر شے پر چھائی ہوئی تھی، اور بخارات سے بھرپور ہوا نے ہر خیمے، گھوڑوں کی لید، گھاس جو ان جگہوں سے پامال ہو چکی تھی جہاں سے بارود سے لدے ہوئے چھکڑے گزرے تھے، الکحل اور ایتھر، پیپ بھرے زخم، بارود اور جلی ہوئی لکڑی میں صبح کو ڈھکیل دیا۔ جنگ کی سختیوں کے باوجود فرارز ہوشمند اور با اخلاق شخص تھا۔ روزانہ اس کا سابقہ ٹوٹی ٹانگوں اور کٹے پھٹے انسانی اعضاء سے پڑتا اور وہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا۔ خون اس کے پیشے کا حصہ تھا۔ موت کی طبی حقیقت کا پہلا سبق ہے کہ جو بھی سرجن سیکھتا ہے، فوج کے ڈاکٹروں کو تو بدترین تجربات کا سامنا کرنا پڑتا، بڑی تعداد میں لوگ ایک دوسرے پہ پل پڑتے، اور جب ان کا کام ختم ہو جاتا تو انہیں چھکڑوں میں ڈال کر واپس لایا جاتا اور وہ ان سے پرسکون انداز سے ملتا۔ تدفین پر مامور دستہ اس کے پاس موجود ہوتا۔ موت کی تصدیق کرنا ان کا سب سے آسان کام تھا۔ یہ فیصلہ کرنا بھی اس سے تھوڑا ہی زیادہ مشکل تھا کہ زخمیوں میں سے کس کس کو محاذ جنگ پر واپس بھیجا جائے۔ بیماری کا بہانہ کرنے والوں کو وہ اپنی تجربہ کار نظر سے فوراً بھانپ لیتا۔ ان کے چہرے ہمدردی کے طلبگار ہوتے، لیکن فرارز کے پاس اس بڑے خیمے میں، جسے وہ میدانی ہسپتال کہتے، شدید زخمیوں کے لیے بھی کافی جگہ نہیں تھی۔ صرف ان لوگوں کو محاذ جنگ سے عارضی رخصت ملتی جو اپنے دو پیروں پر چلنے کے قابل نہ ہوتے۔ کم از کم 3 لوگ پہلے ہی بخوشی اپنے پاؤں ضائع کر چکے تھے۔ ان کے زخموں کی نوعیت مشکوک تھی، لیکن فرارز نے فوجی عدالت کے کام میں معاونت کی زحمت گوارا نہ کی۔ فرارز جنگ اور فوج، جس سے اس کا برائے نام تعلق تھا، کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جنگ کی بے مقصدیت اس پر بہت پہلے سے عیاں تھی۔ مقامی باشندوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا اور اس انقلاب کو طاقت سے کچلنے کی مہم انہیں سونپی گئی تھی۔ ان کی بٹالین قصبوں اور گاؤں سے، جن کے نام بزرگوں کے ایک سلسلے پر رکھے گئے تھے، گزرتی ہوئی اندرونی علاقوں میں داخل ہو گئی۔ بیابان میں ہر آبادی اپنے سے پہلی والی آبادی سے زیادہ آفت زدہ دکھائی دیتی۔ فرارز کو وہ بوڑھا آدمی یاد تھا جو انہیں سان وکٹورینو میں ملا۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر تھا اور اس کے منہ سے پان کی پیک بہہ رہی تھی۔ فرارز کو سانتا فے کا سردار بھی یاد تھا جو اپنے جھنڈے کی نقل کے ساتھ دوڑا دورا ان کے استقبال کے لیے آیا۔ انہیں گولیاں مارنے کے بعد ان کے دیہات جلا دیے گئے اور فوج آگے بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد مقامی لوگ تازہ بانس اور تاڑ کے پتوں کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوتے۔ ایک دن سے بھی کم میں گاؤں دوبارہ بن جاتے اور ناریل کی شراب کا ساتھ دینے کے لیے سور ذبح کیے جاتے۔ لوگ جی بھر کر تفریح کرتے، ناچتے اور سیر ہونے کے بعد وقفے وقفے سے سوتے۔ پہاڑوں میں باغیوں کی پوری فوج موجود تھی، جس کے اپنے جنرل، کرنل اور کپتان تھے۔ یہ افسر وردیاں پہنتے تھے، جبکہ جوانوں کے لیے لباس کی کوئی قید نہیں تھی۔ فرارز نے تو یہاں تک سنا تھا کہ وہ کیلے کے پتے بھی پہن لیتے ہیں اور پھر اسی طرح بھیس بدلے دشمن کے خیموں میں گھس کر ان کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں۔ افواہوں کے مطابق باغی لوگ بندروں کو بھی اس کام کی تربیت دیتے۔ وہ سوئے ہوئوں پر سانپ اور جھونکیں چھوڑ دیتے
اور ندیوں اور کنوؤں کو مغویوں کے خون سے رنگ دیتے، فرارز جانتا کہ ان افواہوں میں زیادہ صداقت نہیں ہے۔ تذبذب کی وجہ سے لوگ کم از کم چوکنے تو رہتے تھے۔ لاشیں آتی رہیں، کسی کے گردے میں گولی لگی ہوتی تو کسی کے دماغ میں۔ نہ وہاں بندر تھے اور نہ ہی تیز دھار والے پتے، صرف مرگ آور گولیاں اگلتی ہوئی بندوقیں تھیں۔ دشمن کی فوج بھی تربیت یافتہ جوانوں پر مشتمل تھی۔ جہاں تک فرارز کا تعلق تھا، وہ کسی شخص یا کسی چیز کے لیے کوئی غیر معمولی جذبہ نہیں محسوس کرتا تھا، اور اپنے ساتھی افسروں کے برعکس جنگ سے خاصا لا تعلق تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ انسانوں کا آپس میں جھگڑنا اور ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنا انسانی عقل ناقص ہونے کی وجہ سے ایک قدرتی امر ہے۔ فرارز اپنی ذمہ داریاں کسی وابستگی کے بغیر اور مستقل مزاجی سے ادا کرتا تھا۔ جنگ سے قبل وہ کچھ عرصہ کے لیے دارالحکومت کے خیراتی ہسپتال میں کام کر چکا تھا۔ وہ ہر قسم کے مریضوں کا علاج کر چکا تھا اور اسے تمام بیماریوں کے متعلق معلومات تھی۔ اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو چکی تھی جسے لوگ بصیرت اور اہلیت سے تعبیر کرتے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین ڈاکٹر تھا، لیکن شیو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں تھکن دیکھ کر اسے احساس ہوتا کہ وہ بور ہو چکا ہے اور بیماری اور زخموں سے نفرت کرتا ہے۔ انہیں باغیوں کے گڑھ میں داخل ہوئے 5 دن ہو چکے تھے۔ وہ باغیوں کے ایک دستے کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے جو تعداد میں ان سے 1/4 سے زیادہ نہیں تھے۔ مقابلے کے لیے بے چین جوان جنگلوں میں گھس گئے۔ پہلے گشتی دستوں کو کوئی نہ ملا۔ ان کے بعد آنے والوں کا استقبال وحشیانہ فائرنگ سے کیا گیا۔ پہلا دستہ واپس مڑا، لیکن ایک مرتبہ پھر اسے کوئی نہ ملا۔ اپنے ساتھیوں کی لاشیں واپس لاتے ہوئے انہیں کسی عجیب و غریب مقامی لہجے میں قہقہے اور چیخیں سنائی دیں۔ جو لوگ انہیں لوٹنے کی دھمکی دے رہے تھے وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اسے دوپہر سے کچھ پہلے وینگاس نامی سپاہی کی سربریدہ لاش کے ساتھ واپس لایا گیا۔ اس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ 24 سالہ وینگاس گزشتہ رات اگلے مورچے پر پہرا دے رہا تھا اور اپنے سے پہلے والے چند خوش نصیبوں کی طرح جنگجوؤں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ نہ تو افواہ تھی اور نہ ہی شیطان کا کام۔ بعض راتوں کو جب موسم سازگار ہوتا، جبلت ساتھ دیتی اور موذی جانوروں کی طرف سے حملے کا خطرہ نہ ہوتا، تو ایک خاندان کے جگنو اولتی تلے گیند کی شکل میں جمع ہوتے۔ رات کے وقت یہ روشن چھتے مہاگنی کے پتوں کے رنگ والے آسمان میں نیچے لٹکے ہوئے چاند کی طرح لرزتے۔ کبھی کبھی اس طرح کی گیند اچانک اپنی جگہ سے ہلتی یا ہزاروں خمیدہ لافانی چنگاریوں میں منتشر ہو جاتی۔ جب وینگاس اس کی طرف بڑھا تو ایسے ہی ہوا۔ محفوظ فاصلے پہ پہنچ کر جگنوؤں نے دوبارہ گیند کی شکل اختیار کر لی، جو دھند میں روشن الاؤ کی مانند تھی، اور وینگاس اپنی قسمت پر پھولے نہ سماتا اور ان الفاظ کے متعلق سوچتا ہوا جو وہ اپنے بیوی کے نام خط میں استعمال کرے گا، جگنوؤں کے پیچھے بھاگا۔ رائفل اس کے پہلو سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک دم اس کا سامنا دشمن سے ہو گیا۔ وینگاس اپنی جگہ پر جم گیا، کندھے پر سے رائفل اتاری اور ان انگلیوں کو پرے دھکیلنے کی سر توڑ کوشش کرنے لگا جو اس کی انتڑیوں میں اتر رہی تھیں۔ اس نے چیخ ماری لیکن وہ اس کے حلق سے باہر نہ آ سکی۔ وہ اپنے دشمن کو پرے دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بے وفا جگنو خطرہ محسوس کرتے ہوئے اڑ گئے۔ وینگاس نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنی رائفل کو سینے سے لگا لیا جیسے وہ مقدس صلیب ہو۔ وہ آدمی یقیناً دشمن تھا، کیونکہ اس کے ساتھ پہرے پر مامور واحد شخص اس کا اچھا دوست سائمن تھا جو اس وقت چوکی میں سو رہا تھا۔ سائمن نے کبھی یہ روشنیاں نہیں دیکھی تھیں۔ دیکھتا اس کی کہانی سے بہت لطف اندوز ہوا ہوتا، لیکن سائمن پہلے ہی ایک باغی کو گولی مار چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے وینگاس کا سامنا کبھی کسی باغی سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے سینے میں ایک جذبہ ابھرا، ایک قسم کی جرأت، ذرا سی ہمت کر کے وہ بھی اپنا پہلا شکار کر سکتا ہے۔
اس نے اپنا سانس ہموار کیا اور رائفل پہ گرفت ڈھیلی کر کے دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ گولی اس کے دل کے نیچے اتریوں میں لگی لیکن کسی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسے تکلیف سے زیادہ حیرت ہوئی اور وہ ناک اور منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ بوٹ چھپ چھپ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اس کے قدموں کے قریب آ کر رک گئے اور پھر اس کے پہلو کی طرف مڑے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے اپنا سانس درست کرنے میں وقت لگا۔ اسے درد کا پہلا احساس حرکت کرنے پر ہوا۔ بوٹوں والے شخص نے اسے رائفل کے کچوکے سے سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ اس شخص کو دوبارہ رائفل استعمال کرنے پر اکسانے کی بجائے باغی اپنا وزن ایک طرف کو منتقل کرتا ہوا خود ہی سیدھا ہو گیا۔ اسے اپنی رگوں میں پگھلی ہوئی آگ دوڑتی محسوس ہوئی، لیکن اس نے اس ٹھنک کے خلاف کچھ نہ کیا جو اس کے پیروں سے اوپر کی طرف رینگ رہی تھی۔ اسے اپنے منہ میں نمک اور تیل کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا، آدمی دوسری طرف تھا۔ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کھولتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بولو، ایک طرح کا بڑا وزنی چاقو جو چھرے کی مانند ہوتا ہے، اس کی پہنچ میں پڑا ہے۔ اس نے جیسے ہی حرکت کی، فوجی فوراً تن گیا اور رائفل اس کے جبڑے سے لگا دی۔ وہ بے حس و حرکت پڑا رہا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فوجی جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ رائفل کی نالی باغی کے جبڑے سے اوپر اٹھی۔ فوجی اس پر جھک گیا۔ باغی نے اس کی سانس سے اندازہ لگایا کہ اس کا منہ کتنے فاصلے پر ہے۔ ایک ہاتھ نے اس کی جیب کی تلاشی لی، پھر یک دم رک گیا۔ فوجی کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کا دشمن باوردی ہے۔ گو ابھی وہ نوعمر ہی تھا، لیکن اس کی آنکھیں کسی بالغ شخص کی تھیں۔ پھر جیسے ہی لڑکے نے بولو پکڑا اور ایک دردناک چیخ کے ساتھ ونگاس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ آنکھیں ایک دم کھلیں اور ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ اس صبح سائمن نے ہی باغی اور اپنے سربریدہ دوست کو دریافت کیا۔ سائمن حیرت و استعجاب سے منہ کھولے یہ منظر دیکھتا رہا، پھر لڑکے کے جسم پر غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ سائمن نے ونگاس کی رائفل اٹھائی اور لڑکے کے چہرے کا نشانہ باندھ کر فائر کر دیا، لیکن رائفل کا چیمبر خالی تھا۔ سائمن نے رائفل ہوا میں بلند کی اور پوری طاقت کے ساتھ باغی کے منہ پر دے ماری۔ دانت ٹوٹنے کی آواز اور ایک بمشکل قابل سماعت کراہ سنائی دی۔ سائمن چیخا اور خوف سے رائفل پرے پھینک دی جیسے وہ شیطان کی چھڑی ہو۔ لڑکا زندہ تھا۔ ونگاس کے کیچڑ میں پڑے ہوئے چہرے سے بھی ایسا ہی خوف اور حیرت ٹپک رہی تھی۔ اپنا اوور کوٹ کندھوں کے گرد سمیٹتے ہوئے پھاٹک پر میجر بھی فرارز اور تدفین پر معمور دستے کے ساتھ آ ملا۔ بارش کے آثار نمایاں تھے۔ میجر چھوٹے قد کا آدمی تھا، گو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ کسی زمانے میں وہ کہیں سے بھرے جسم کا ہوگا، لیکن وہ کمزور نہیں تھا۔ توانائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک عملی آدمی تھا جو خود نمائی کو جذبات بلکہ آرام و سکون پر بھی ترجیح دیتا تھا۔ اپنی ہتھیلیاں رگڑتا ہوا فرارز اس کے ساتھ کھڑا ہوا خاصا احمق دکھائی دیتا تھا۔ یہ سردی سے زیادہ بے صبری تھی یا پھر بے چین اعصاب کا نتیجہ۔ کھانا تیار تھا اور چھکڑا تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سائمن سے بات چیت کرنے کے بعد فرارز اس کے پاس ہی ٹھہر گیا تھا۔ اسے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ سائمن کو کوئی دیر پا نقصان نہیں پہنچا اور چند دنوں میں مرچ مصالحہ لگا کر وہ خود ہی اپنی کہانی کا مرکزی کردار بن جائے گا، لیکن میجر نے بروقت پہنچ کر اصل کہانی سن لی تھی اور باغی اور ونگاس کی لاش منگوانے کے لیے آدمی بھیج چکا تھا۔ بوندا باندی شروع ہو گئی اور فرارز نے اپنے سر پر ٹوپی رکھ لی۔ میجر نے جو کھلی جگہ میں ہمیشہ ٹوپی پہنتا تھا اس پر سرسری سی نظر دوڑائی اور دوبارہ سڑک کو تکنے لگا۔ میجر کے دماغ میں ہند سے منصوبے اور ہر قسم کے خطرناک اور شیطانی خواب گردش کر رہے تھے۔ اندرونی علاقوں میں آنے کے بعد 5 دن سے بھی کم میں دشمن کی 6 لاشوں کے مقابلے میں وہ تقریباً 2 درجن آدمی گنوا چکا تھا۔ اس نے ان 6 کی 6 لاشوں کا معائنہ کیا تھا اور ان سب کو ناقابل بازیافت طور پر اور بے فائدہ طور پر مردہ پا کر مشتعل ہو گیا تھا۔
शक व शुबह से बालातर होने के लिए उसने अपनी तलवार का कोना उनमें से एक की आंख में चुभोया था। अंडे की सफ़ेदी की तरह की कोई चीज़ बाहर निकली। उसने मुर्दा आदमी का कॉलर एक तरफ हटाया और गर्दन के एक जानिब ज़ख्म का निशान देखा। वो सब के सब किसान थे। उनके पाँव बड़े बड़े थे और एड़ियाँ फटी हुई थीं। उसके अपने आदमियों की लाशें भी ज़्यादातर जूतों के बगैर वापस आईं, बल्कि जब उन्हें वापस लाने में थोड़ी ताख़ीर हो जाती तो वो काबिल कराहत अंदाज में बरहना होती। लेकिन इससे बढ़कर काबिल नफ़रत बात यह थी कि उन 2 दर्जन में से बहुत सौ के कान और नाक गायब थे या फिर ज़रूरी तरीन हिस्से बुरी तरह कटे हुए थे। चूँकि सब के सब आदमियों को गोलियों से हलाक किया गया था, यह अखज़ करना पड़ा कि दुश्मन ये घिनौना खेल इजाफी तौर पर खेल रहा है। एक आदमी ऐसा भी था जो ज़िंदा वापस आया, लेकिन उसके हाथ कलाइयों से बड़ी नफासत से काट दिए गए थे। डॉक्टर की दवाओं का असर होने से पहले उसकी हौलनाक चीखें गूंजती रहीं और अब वेंगास का सर काट दिया गया था। मेजर ने उस सरकटे फौजी के मुतालिक सोचा जिसके पास चीखने के लिए मुंह भी नहीं था। मेजर ने सड़क पर आते हुए छकड़े की तरफ देखा जिसे एक मकामी बैल खींच रहा था। बैल का सर एक तरफ से दूसरी तरफ को झूल रहा था। बेवकूफ़ वेंगास ने भी यकीनन अपनी गर्दन इसी तरह आगे को निकाली होगी। फिराज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और नाक साफ की। तदफीन पर मामूर दस्ता अपने बेलचों पर झुके हुए 2 आदमियों पर मुश्तमिल था। उन्होंने मांदगी से छकड़े की तरफ देखा। फिराज ने जगह तब्दील की और बेख्याली से रुमाल तह किया। कब्र खोदने वालों में से जो ज़्यादा लंबा था उसने अपना बेलचा गीली ज़मीन से बाहर खींचा, जो हल्की सी आवाज़ के साथ बाहर आ गया। हल्की बारिश मेजर की टोपी के चमकीले छज्जे पर से फिसली। उसने टोपी अपनी आंखों पर थोड़ी सी झुका ली, लिहाजा अब उसे उफ़क़ खमीदा नज़र आ रहा था। इस तैनाती से पहले एकेडमी में लोग कहा करते थे कि उसकी शख्सियत में एक ख़ास जाज़बियत है। औरतों के लिए लतीफ़ हिस्से मज़ाह और मर्दाना मुबाहिसों के लिए हालात हाज़रा का तबाह कुन इल्म। लेकिन बंदों से भरे हुए इन जजीरों में मेजर को अपनी जाज़बियत और बिज़ला संजी दिखाने के कम ही मौक़े मिलते थे। उनकी जंग की मुख्तसर मुद्दत में इस सुबह तक उसे अपने जिस्म में वो सनसनी महसूस हुई थी जो किसी भी जंग के पहले दिन महसूस होती है। वो बागी से मिलना और उनके पहले ज़िंदा कैदी की मौजूदगी की तस्दीक खुद करना चाहता था। अगर साइमन की इत्तला दुरुस्त थी तो दुश्मन फ़ौज का एक अफसर उनके हाथ आ गया था। यह नहीं था कि मेजर मकामी ओहदों को खातिर में लाता था। ऐन मुमकिन था कि वो लड़का कुछ काम की बातें बता सके। छकड़ा उनके सामने आकर रुका और मेजर ने दुश्मन को देखा। उसका नौजवान चेहरा मकामी लोगों की तरह सादा था। गालों की हड्डियां ऊपर को उठी हुई, नाक चपटी और जबड़ा बड़ा था। वो एक सपाट चेहरा था जिसने मेजर को कुछ न बताया। फिराज ने छकरे में पड़े हुए टूटे फूटे जिस्म को देखा और उसे एक और चेहरा नज़र आया, एक ऐसा चेहरा जिसे बेदर्दी से पीटा गया था। उसके होंठ कटे और सूजे हुए थे। एक टूटे हुए दांत का नोकदार कोना खुले मुंह से बाहर झांक रहा था। एक गाल स्याह पड़ रहा था। यह टूटी हुई हड्डियों, गंदगी और सयाल, खून, थूक, कीचड़ और बारिश का मलगूबा था। जैसे लड़का राइफल के बट्टों और चमड़े की एड़ियों के तूफान में बगैर किसी हिफाजत के घूमता रहा हो। फिराज ने उन आदमियों पर नज़र दौड़ाई जो छकड़े के साथ गए थे। वो कहीं और देख रहे थे। कोई भी वेंगास की लाश या सर जो बोरी में पड़े हुए थे लाने के लिए नहीं जा रहा था। मेजर ने लड़के की वर्दी का जायज़ा लिया जिस पर न कोई नाम था न कोई ओहदे का निशान। मेजर ने अंदाज़ा लगाया कि वो लड़का गालिबन नाइक था और उसकी उम्र 16 बरस थी। दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल करने पर मजबूर था। लड़के के पास कोई आतिशी हथियार नहीं था। वो बहुत ही गरीब बागी था, लेकिन फिर भी मेजर ने उसके लिए रहम या हमदर्दी का जज्बा महसूस नहीं किया। फिराज खांसा और मेजर ने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर ने लड़के की कमीज़ खोली और ज़ख्म का मुआयना किया। उसने छकड़े के निगरान सार्जेंट से कुछ पूछा, जिसने जवाब में कंधे उचकाए। वो लड़के के जिस्म पर झुका
اور اس کے دوسرے بازو پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں کچھ نہ پا کر ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ کسی فوجی نے انتقاماً اس لڑکے کا بازو کاٹ دیا ہے، لیکن آستین کے باہر والے حصے پر زیادہ خون نہیں لگا ہوا تھا۔ فرارز نے بازو جسم کے نیچے سے باہر نکالا۔ بازو ٹوٹا ہوا تھا، لڑکے کو گولی لگی تھی، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اسے بے دردی سے پیٹا گیا تھا۔ فرارز نے متوقع پیچیدگیوں اور اس کے جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے متعلق سوچا۔ ہذیان کے دورے، گلتا سڑتا ہوا گوشت، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ لڑکے کی زندگی میں کوئی امید باقی نہیں بچی تھی، فرارز قریب افسردہ ہو گیا۔ یہ نہیں بچے گا، اس نے شائستگی سے ایک طرف ہوتے ہوئے میجر سے کہا اور دوبارہ رومال سے ناک صاف کی۔ موسم انتہائی خراب تھا، لیکن اسے اپنی بھوری اونی جیکٹ کے اندر سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے لڑکے کے جو کسی طرح بھی چھکڑے کی سواری کے قابل نہیں لگتا تھا متعلق سوچا کہ اس کا مزید 1 گھنٹے بچنا بھی مشکل ہے۔ میجر نے بغیر کچھ کہے بغور لڑکے کے جسم کی طرف دیکھا۔ فرارز نے انگلی کے اشارے سے دونوں گورکنوں کو بلایا جو اپنے بیلچے پھینک کر دوڑے آئے۔ انہوں نے لڑکے کو پیروں سے پکڑ کر چھکڑے سے نیچے کھینچا۔ جب انہوں نے اسے ٹوٹے ہوئے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا جسم ایک طرف کو لٹک گیا۔ فوجی ہنسنے لگے۔ وینگاس کی کٹی ہوئی گردن نے ان کی طرف دیکھا جیسے ان کی ہنسی میں شریک ہونا چاہتی ہو۔ اب کوئی وینگاس سے خوفزدہ نہیں تھا، انہوں نے اپنا خوف لڑکے پہ اتار دیا تھا۔ فرارز نے ہاتھ بڑھا کر بوری کا منہ کھولا اور اس کے اندر جھانکا۔ مسکراہٹیں غائب ہو گئیں اور ہر شخص نے اپنے دل میں ڈاکٹر سے التجا کی کہ سر کو وہیں پڑا رہنے دے جہاں وہ تھا۔ فرارز کو صرف پیشہ ورانہ تجسس تھا، وہ اس سے پہلے لاشوں پر ہر قسم کے تجربے کر چکا تھا، لیکن کبھی اتنے فیصلہ کن انداز میں نہیں۔ اسے زندہ کر دو، میجر نے کہا۔ فرارز کو فوراً احساس ہوا کہ میجر وینگاس کی بات نہیں کر رہا۔ لڑکے کو بچانا قریب ناممکن تھا، لیکن میجر تو پہلے ہی اپنے آدمیوں کو اسٹریچر لانے کا حکم دے چکا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسٹریچر کی ضرورت پڑے گی۔ فرارز چھکرے کے قریب کھڑا تھا اور لڑکا اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ میں اسے نہیں بچا سکتا، اس نے کہا۔ کوشش کرو فرارز، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ لڑکا، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، میجر چلایا۔ فرارز بھی غصے سے کانپنے لگا، لیکن میجر دوبارہ سے اس کے پاس آیا اور زیادہ دھیمی آواز میں بات کی۔ اسے بچاؤ، یہ لڑکا ہماری مدد کر سکتا ہے، اسے بچانے میں میری مدد کرو۔ یہ درست تھا۔ فرارز نے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے ٹھنڈی سانس بھری اور کام کی مشکلات کے متعلق سوچ بچار کرنے لگا۔ بستر پر 3 دن گزارنے کے بعد لڑکا ہوش میں آ گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ یہ خبر سنتے ہی فرارز دوڑا خیمے میں واپس آیا۔ اس نے لڑکے کو اپنے خیمے میں منتقل کرنے پہ اصرار کیا تھا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ تندرست ہونے کے بعد لڑکے سے اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وہ لڑکا دشمن تھا، اس نے ان کے ایک فوجی کو ہلاک کیا تھا۔ وہ اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کا علاج اور تیمارداری اتنے شاہانہ انداز میں کی جائے۔ میجر نے فرارز کی تجویز مان لی تھی، لیکن اس کے خیمے کے گرد پہرے دار معمور کر دیے تھے۔ فرارز نے 3 دن تک دیوانہ وار کام کیا۔ وہ لڑکے کے زخم دھوتا اور ان پر مرہم پٹی کرتا، بازو کو صحیح جگہ پر جماتا اور سوجن پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا۔ اس نے پھپھوندی لگے ہوئے بکسوں سے اپنی کتابیں نکالی، ان پر سے گرد جھاڑی اور مریض کو تندرست کرنے کے جذبے کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے پاس لڑکے کے ہوش میں آنے کے انتظار کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں داخل ہونے کے بعد سے اس نے خود کو کبھی اتنا ایماندار آدمی محسوس نہیں کیا تھا۔ بہت جلد لڑکے کی ملاقات میجر سے ہونے والی تھی۔ فرارز کو خود بھی قطعی طور پر لڑکے کے بارے میں میجر کے منصوبوں کا علم نہیں تھا۔ یقیناً لڑکا کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا، لیکن اس نے ان کے ایک فوجی کو ہلاک کیا تھا، اور وہ بھی بہت ہولناک طریقے سے۔ وہ حیوانی عمل تھا، کسی بھی طرح جنگی فعل نہیں۔ بلا شک و شبہ لڑکے کو وینگاس سے اپنا تحفظ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی، شاید
لڑکے کو یرغمال بنا لیا جائے۔ ہاں، شاید میجر نے ایسا ہی سوچا ہو۔ شاید لڑکے کا تبادلہ ان کے کسی گمشدہ فوجی سے کر لیا جائے۔ فرارز نے خود کو اپنی سوچوں میں لڑکے کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے پایا اور اسے اپنی امیدوں پر جو آندھی میں پتوں کی مانند تھی افسوس ہوا۔ اس کا نام میکاریک تھا اور عمر 15 سال تھی۔ اس کے بارے میں بس یہی کچھ پتہ چلا تھا۔ وہ آزادی کی فوج میں سپاہی تھا۔ اس نے اپنی وردی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کسی رشتہ دار کی تھی جو غالباً کپتان تھا۔ وہ پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اوپر پہاڑوں میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے بہت سردی تھی۔ اس رات انہوں نے اسے لکڑیاں لینے بھیجا تھا۔ وہ قمیض اس نے ادھار مانگی تھی کیونکہ اس کا کپڑا موٹا تھا۔ وہ راستہ بھول گیا تھا۔ کیسے؟ میکاریگ نے یاد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ پہلے سوال آسان تھے۔ اس کے اعصاب تن گئے اور اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کے سینے میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنا بایاں پہلو بھی اصل سے 3 گنا بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے جنہیں وہ بمشکل علیحدہ کر سکتا تھا پھسلتے تھے اور وہ بھی بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وہ مجسم درد تھا۔ اس پر بھی وہ آدمی اس سے توقع کر رہا تھا کہ وہ سوچے۔ اس آدمی کی داڑھی مضحکہ خیز تھی لیکن میکاریگ ہنس نہیں سکتا تھا۔ اس آدمی نے اسے چمچا چمچا کر کے پیالے سے سوپ پلایا تھا۔ اسے صرف نمک کا ذائقہ محسوس ہوتا لیکن حلق سے اترنے کے بعد اس کی حدت اچھی لگتی۔ اس آدمی کی آواز خیمے سے باہر سے آنے والی دوسری آوازوں سے مختلف تھی۔ اس آدمی کی آواز ٹھوس تھی اور اس کا لہجہ کرخت تھا لیکن لڑکا اس آواز کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ آواز رات کو اس سے باتیں کرتی اور لوری دے کر سلاتی۔ اس نے جگنوؤں کو درختوں میں دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ وہ کسی خواب کی مانند تھے۔ جب آپ انہیں چھونے کی کوشش کرتے تو وہ ہنستے ہوئے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے، اور جب میکاریگ نے یہ یاد کیا تو وہ مسکرانا چاہتا تھا لیکن درد کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ خیمے کا دروازہ پھر کھلا اور لڑکے نے جو اسی طرف دیکھ رہا تھا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میجر نے اس پہ کوئی توجہ نہ دی اور فرارز سے، جس نے ابھی تک پیالہ اور چمچ پکڑے ہوئے تھے، مخاطب ہوا۔ فرارز کی گود میں سوپ کے قطرے گرے۔ کیا یہ کتا تندرست ہو گیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا، فرارز نے اپنی گود صاف کرتے ہوئے کہا۔ ابھی ہل نہیں سکتا۔ کھا چکا ہے؟ میجر نے کہا۔ میجر نے گھڑ سواری والے چابک کے ڈنڈے سے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے ہی مجھے اس کی دیکھ بھال کے لیے کہا تھا، فرارز نے ناراض نظر آنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکا ہمیں بچائے گا، میجر نے خوشگوار انداز میں کہا۔ یہ مجھے پہلے ہی بچا چکا ہے۔ میجر نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ ضرورت سے زیادہ بیوقوف مت بنو۔ آنسو میکاریگ کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ میجر اچانک اس کی طرف مڑا اور ڈنڈا اس کی ناک پر دے مارا۔ میکاریگ اپنا منہ کھولنا چاہتا تھا لیکن درد کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا تم بول سکتے ہو؟ کیا ہم بولنے میں تمہاری مدد کریں؟ میکاریگ کی آنکھیں اوپر کی طرف گھومی۔ میجر ڈنڈا اس کے حلق کے اندر گھسیڑ رہا تھا۔ میکاریگ نے خون اور سوپ کی قے کر دی۔ فرارز اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے ہوئے سسکیاں لے رہا تھا اور منہ ہی منہ میں دعا مانگ رہا تھا۔ تم نے قے کی، میجر نے لڑکے پہ الزام لگایا۔ حرام زادے، تم نے مجھ پہ قے کی۔ بہت کم عمر ہے میجر، خدا کے واسطے بھٹک گیا ہے، اسے معاف کر دو۔ میجر نے ڈنڈے کا سرا لڑکے کے زخم پر رکھ دیا۔ دفع ہو جاؤ فرارز، یہ کچھ نہیں جانتا بے وقوف، دفع ہو جاؤ، میجر نے کہا، ورنہ تم خواہش کرو گے کہ تم نے اس لڑکے کو کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ تم اسے مار ڈالو گے۔ فرارز باہر جاتے ہوئے جھیپا۔ ڈاکٹر کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ بارش ہو رہی تھی اور فوجی اپنے گھوڑوں کو تیزی سے محفوظ مقامات پر لا رہے تھے۔ ایک گھوڑ سوار فرارز کے پاس سے گزرا اور اسے کیچڑ میں لت پت کر دیا۔ معافی چاہتا ہوں، فرارز نے کہا۔ حیرت زدہ گھوڑ سوار نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر لی۔ شور و غل میں سے ایک چیخ بلند ہوئی اور سوار نے اپنا گھوڑا تیزی سے آگے بڑھایا۔
جیسے چیخ کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو جانا چاہتا ہو۔ معافی چاہتا ہوں، فراز نے ایک مرتبہ پھر کہا۔